تھی، ہاں جی، تو اس سے پریشان ہو گیا. اس نے پوچھا پریشان کہ، اس نے کہا میں نے ایک آدمی کا کھانا بنایا، یہ آپ کو بہت زیادہ ہو. میرا دل تھا کسی ایک آدمی کو کھانا کھلاؤں، تجھے تو 20-25 ہو. یہ جب ہم اس طرح کی باتوں سے نکلیں گے نا پھر کام بنے گا. جنہوں نے کام کیا انہوں نے نام نہیں دیکھا، یاد رکھیں، نام اللہ رسول کا، پھر ایسا نام ہوا ہے، نام ایسا ہوا ہے کہ سبحان اللہ. یہ القابات کے بغیر لوگ سنتے بھی نہیں ہے نا بھائی. اس کو زیادہ سننے کا جو کیو ٹی وی کا ہوگا اور جو فلاں ٹی وی کا ہوگا، جس نے یورپ کے 3-4 چکر لگائے ہوں گے، طواف یورپ کیا ہوگا، وہ بہت بڑا مبلغ ہے. کیا وہاں دین ملے گا یورپ میں؟ سمجھتے ہیں آپ بات کو؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب ہیں، تجار ہیں، سمجھ رہے ہوں گے میری بات. تو کیا وہاں سے تبلیغ ہوئی ہوگی؟ ملک پاکستان ٹھیک ہو گیا، یورپ ٹھیک کرنا سیکھا. کیا بات ہے بھائی. اپنی فیملی تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کے لیے نبی بنا کے بھیجا. سب سے پہلا فریضہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تو آگ سے بچاؤ، میں ہمسائیوں کو بچاؤ. کیا بات ہے میرے آقا کی. ذرا سوچیں یار، ہم وہ عزت والے جن کے لیے عزتوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور سچے مومنوں کے لیے. عزت والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف میں، ہم نے سوچا بس ایک بار طائف تشریف لے گئے نا، سیرت پڑھتا ہی کوئی نہیں. لوگوں کی یہی سوچ ہے نا، ایک بار طائف میں گئے تو طائف میں تو ہر وقت یہ نام یاد کر لیں طائف کے ساتھ، عکاظ. عکاظ ہر میلے میں نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے. اور مجنہ، مجنہ ریکارڈ بھی آپ سن سکتے ہیں، مجنہ. اور اس کے بعد ہے ذوالمجاز. کیا ہے؟ ذوالمجاز. یہ عرفہ کے قریب ہوتا تھا. آپ دن بھی سن لیں، ذوالقعدہ پہلے سے لے کر 20 تک ہوتا تھا طائف کے ساتھ، 20 سے مکمل ذوالقعدہ کرنے اور ذوالحجہ تک یہ پھر ہوتا تھا مکے کے قریب میلہ 10 دن، وہاں 20 دن، یہاں 10 دن. پھر یہ عرفہ کے قریب ہوتا تھا ذوالمجاز، اس میلے کا نام تھا عرفہ کے قریب. مقام عرفہ ہے نا، اس کے قریب ہوتا تھا. یہ 8 دن ہوتا تھا، 8 ذوالحجہ تک. اس کے بعد لوگ حج شروع کر دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے جاتے طائف میں، پھر مکے میں تشریف لاتے، پھر عرفہ میں تشریف لے جاتے. پھر عرفہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجی آتے، پھر حاجیوں کے پاس جاتے. سوچیں ذرا کس کے لیے؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی معافی. دکھ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے. تکلیف ہے، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھانا ہے اور دین کے نام پہ کھانا ہے. اور اللہ کی قسم میں مکمل دین پہ پلا ہوں. جو اسکول پڑھا ہے سو پڑھا ہے بس. اس کے بعد حفظ بھی میں قوم کے پیسوں پر کیا ہے. مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. حفظ میں نے قوم کے پیسوں پہ کیا ہے. میرے اساتذہ نے مجھے روٹی کھلائی ہے نا. میں تو جمعرات کو جمعرات گھر جاتا تھا. میں نے مکمل درس نظامی قوم کے پیسوں پر کیا ہے. مجھے شرم نہیں آئے گی میں قوم سے پھر پیسے مانگوں جب تبلیغ کی باری ہے. قوم نے مجھے پالا ہو، قوم نے اخراجات اٹھائے ہوں، اور یہ قوم کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں کیا کر لیا میں نے اتنا بڑا کام جو اتنے پیسے لوں. اگر کوئی دیتا ہے تو کروڑ روپے دے دے، کوئی نہیں، منع نہیں. وہ تو ہدیہ قبول کرنا، اس میں کوئی منع نہیں. لیکن کیا کمال کیا بھائی. دین کی دین پہ پلے، دین نے پڑھایا، دین نے تمہیں سب کچھ دیا، قرآن سیکھا تم نے. یہ دنیا میں وحید تعلیم ہے جو مفت ہوتی ہے اور للہیت کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کی قسم میں نے صبح آج تہجد کے ٹائم بچوں کو اٹھایا ہے تو بچے جو میرے پاس درس نظامی پڑھتے ہیں، میں نے کہا وہ ایک 11ویں میں پڑھتا تھا، میٹرک کیے ہوئے بچے پڑھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بیٹا سچی بتاؤ اسکول پڑھتے رہو اتنا سال، کبھی کسی استاد نے ایسے کیا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا ہمارا کمال نہیں ہے، یہ دین ایسا ہے، یہ فکر ہے ہمیں کہ بچے ہمارے پاس آئیں ضائع نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں. 3 بجے اٹھا رہے ہیں، 4 بجے اٹھا رہے ہیں، اذان کے ٹائم اٹھا رہے ہیں، ہاں جی شام کو پڑھا رہے ہیں، صبح کو پڑھا رہے ہیں، دن کو پڑھا رہے ہیں. ہر وقت پڑھائی ہے، کتابیں ہمارے سامنے بیٹھے، یہ کتاب دہراؤ، یہ کیوں نہیں آ رہی، یہ کیوں. ٹیوشن پہ جاؤ بس اتنی دیر پڑھنا، آئے نہ آئے، فیس پکی ہے. تو دین اتنا. میں نے ان کو کہا بچوں کو، میں نے کہا بیٹا آپ کو 3 بجے جو میں اٹھا رہا ہوں کل آپ پیسے مانگیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ دین آپ کی اتنی خدمت کرے ہر طرح کا آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے کیونکہ دین کے لیے سبحان اللہ ہم کتابیں دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کتابیں بچے ہوتے ہیں وہ بھی ہم کتابیں خرید کے دیتے ہیں. کتابیں بھی آپ جو ہے نا لیں تاکہ امت کا پیسہ اچھی جگہ پہ لگے. کتابیں پڑھیں لوگوں کو ثواب ملے، وہ پورا کورس لے کے دیتے ہیں.
اس طرح ان کے اخراجات گئے بگئے ان کی خدمت. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سوچیں پھر ایسا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اوقاز میں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی مجنہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذو المجاز میں ہے، کبھی حج کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے. اور 11ویں سال میں جو وہ آئے انہوں نے 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر 12ویں سال میں آئے تو 12 آ گئے، پھر جب 13ویں سال میں آئے تو پھر وہ 73 کے قریب تھے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. یہ ایسے اسلام آ گیا. بھائی آپ اگر یہ پڑھ لیں، یہ تبلیغ کا سلسلہ، آپ ایک تقریر پہ جا رہے ہیں، وہاں آپ کو لوگ ہار ڈالتے ہیں، آپ استقبال کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں. کل میں آپ کو یہ آن دی ریکارڈ ہو رہی ہے بات، مجھے ایک دوست نے کل فون کیا، اس نے بڑی معذرت کی، اس نے کہا اتوار کو ہماری محفل ہے، میں بھول کے نا کسی اور کو فون ملاتا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آواز کسی اور کی ہے. مجھے مطلب اس نے تقریر سنی ہوئی تھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صاحب ناراض نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا، آپ نے تشریف لائیں گے نا، ہاں بڑی خوشی ہوگی مجھے، آپ آئیں گے تو اتنی عزت اور رسپیکٹ دیں لوگ، اور اس قدر وہ احترام. اسلام ہے نا، اسلام احترام کا. یہ پگڑی مجھے اسلام نے دی ہے، یہ لباس مجھے اسلام نے دیا ہے، یہ عزت مجھے اسلام نے دی ہے. پھر میں اسلام کے ساتھ دغا کروں اور بھائی کوئی کسی کو 4 دن روٹی دے دے، وہ اس کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان نہ کرے، وہ اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا. اور اسلام نے اتنے بڑے مولوی پالے ہیں، اتنے بڑے لوگوں کو پڑھایا ہے، اور ہماری تعلیم مکمل. اب تو مدارس میں الحمدللہ ہماری کوشش اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. پہلے سال عربی، اگلے سال انگلش، پھر 9th، پھر 10، پھر اس کے ساتھ آگے انگلش بھی ساتھ چلے، اسکول بھی ساتھ پڑھیں، ساری دنیاوی تعلیم بھی مفت، دینی تعلیم بھی مفت، کہیں کے محتاج ہی نہ رہیں. پھر کوئی شخص ایسا کہے، جس دین نے انہیں پڑھایا ہے نا، وہ دین انہیں پڑھنے کے بعد بھوکا رکھے گا. سوچنے کی بات ہے. یہ پڑھتے وقت تو تمہیں روٹی دیتا رہا، جب تم نے پڑھانا شروع کیا تب تمہیں بھوکا رکھے گا. جب تم کمانے کے قابل نہیں تھے اس وقت تمہیں دین نے دیا، اب تم دغا بازی کرتے ہو. اور جب ایسی باتیں ہم پڑھتے ہیں پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم علماء کے خلاف نہیں ہیں. علماء کرام اب بھی پاکستان میں، دنیا پوری میں پاکستان میں ہی ہے مولوی حضرات، یہ یاد رکھ لیں. دنیا میں نہیں ہے ایسا نظام. پوری دنیا میں سپلائی مولوی پاکستان سے ہی ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان پہ نظریں ہیں. خالصتاً جو کتابیں ہیں نا پاکستان میں پڑھائی جاتی ہیں، باقی تمام تر ملکوں میں حکومتوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں جو ہے نا وہ اپنے اسکول میں پڑھاتے ہیں. ان کے کالج، ان کے مدارس الگ نہیں ہیں. آپ سرچ کر کے دیکھیں، باقاعدہ دین کا وہاں نہیں ہے. وہ بس ایسے مولوی بنتے ہیں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، جیسے اسکول ٹائپ لوگ ہیں نا ویسے کے ہیں. الازہر کے فارغ دیکھ لیں آپ، اور ممالک کے آپ علماء دیکھیں، ان کی داڑیاں نہیں ہیں، اور ان کا وہ اسلام کا وہ غیرت اور وہ طریقہ کار نہیں ہے. یہاں پڑھاتے ہیں لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. چند خطیب ہیں، اللہ کی قسم میں نے مدرس دیکھے ہیں 3 بجے کے اٹھتے ہیں، رات کو 10 بجے سوتے ہیں. مولانا مفتی عبدالقادر ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ نظامیہ کے جو ہے محتمم تھے، وصال فرما گئے، بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ میں سے کئی دوست پہچانتے ہوں گے. وہ اگر ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی لوگ کہتے ہیں کہ نماز قضا ہی، ان کی پوری زندگی میں ان کے مدرسے کا سبق قضا نہیں ہوا. اور لوہاری میں پانی ہو جاتا ہے جب بارش ہے، لوگ کہتے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے، گٹر کے پانی سے شلوار اوپر کر کے آ رہے ہوتے تھے، مدرسے میں جاتے تھے. اور عشاء پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے. کسی شخص نے پوچھا حضور آپ ہر وقت جب جانے لگتے ہیں گھر میں کچھ پڑھ کے جاتے ہیں؟ یہ ہمیں بھی بتایا. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ آج کا دن تیرے دین کی خدمت میں گزر گیا ہے. پڑھانے والوں نے ایسے پڑھایا ہے، بیٹھنے والوں نے پھر ایسے بٹھایا ہے، ایسے پڑھایا ہے. ساری زندگی انہوں نے بیٹھ کے دین پڑھایا ہے. چند لوگ ہیں یہ، چند مدرسین. اب بھی ایسے نہیں ہیں، ساری رات پڑھاتے ہیں، 30-40 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، دن کو پڑھاتے ہیں. اور پھر بچوں کو اپنی وہاں مسجد میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے، کہتے ہیں بیٹا وہاں آ جانا، جمعرات کو وہاں پڑھاتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھاتے ہیں، کوئی مسئلہ وہ بتاتے ہیں، بچہ کہ اچھا ہو. میرے ساتھ جنگل میں رہتے تھے، اب ان کے شاگرد مفتیان ہیں تقریباً. وہ استاد صاحب جہاں دال میں پانی ہوتا تھا، جنگل تھا، کوڑا پانی تھا اس علاقے کا، اور 3 بجے رات کو اٹھاتے تھے. جب بھی ان کی گھڑی کی 3 بجے کی وہ قاسیوں کی گھڑی تھی وہ بجتی تھی تو وہ مسجد کے دروازے پہ ہوتے تھے. میں حیران تھا. میں 2.5-3 سال وہاں پڑھا ہوں تہجد کے ٹائم. آج بھی ویسے ہیں، وہ بزرگ ہیں، کرتے ویسے ہی ہیں. اب میں ابھی گیا، ان کے بیٹے کی شادی تھی. جس رات کو بارات آئی ہے نا، جس رات کو بارات آئی ہے اس رات کو میں وہیں تھا. صبح کے وقت خود استاد صاحب آ کے اور دولہا صاحب بھی آ کے جناب سبق سن رہے تھے بچوں کا. اور ایک بچے نے میرے صاحب نے سبق نہیں سنا، اس کو ابھی سبق کیوں نہیں سنا رہا؟ اس نے کہا جی شادی تھی. اس نے کہا شادی اس کی تھی، تیری تھی، سبق سنا. سبق ضائع کرتا ہے، تیرا وقت ضائع ہو جائے گا، ٹائم ضائع. اتنے بچے حافظ قرآن، اتنے بچے حافظ قرآن. میں نے صرف وہاں یوز کیا ہے، دوبارہ قرآن دہرایا نہیں ہے. آج مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پڑھتے بھی نہیں، کیسے تراویح میں سنا لیتے ہیں؟ ان کے اندر کوئی للہیت تھی، اخلاص تھا. تہجد کا دن کو سارا دن قرآن سننا، عشاء کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے وہی پارا نفل میں سننا.
اتنی محنت کرنی انہوں نے، آج تک ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، غریب جیسا وہی کمرے ہیں جو سادے نہیں ہوتے، وہی والے سادے کمرے، کوٹھی ٹائپ گھر نہیں ہے ان کا، کوئی پجاروں نہیں لی انہوں نے، ہزاروں حافظ، کوئی شہر نہیں ہے جس میں ان کے حافظ نہ، اور پھر کچھ بچے تو اس ابتدا میں غریب علاقہ ہے، بہت غریب، جہاں کڑوا پانی ہے، زمین میں تو کچھ اگتا نہیں ہے، وہاں یہ لسوڑے کا اچار ہوتا ہے، اس سے اچار سے لوگ گزارا کرتے تھے۔ آج اس علاقے پورے کو گاؤں گھر نہیں ہے جس میں بچی بچہ حافظ قرآن نہ ہو، گاؤں کے گاؤں ایسے کر دیے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہیں ابھی زندہ و تابندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آج بھی ان کے ہاتھ میں ہمیں پیسے دینا چاہیں تو کہتے چھوڑو 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 چھوڑو۔ میں نے ایک دن اس سے میں نے کہا راز تو لے، ان سے کرتے کیا ہیں؟ وہ صبح صبح مدرسے میں سیر کرنے لگے، ساتھ کھڑا، ابھی بھی کی بات ہے، اس وقت تو ڈرتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ جنگل میں بیٹھو، دین کا کام کرنا، اللہ آپ کو دے دے گا، جنگل میں بیٹھو دین کا کام کرنا ہے لوگ۔ بھائی میں نے ان کے درس میں جا کے کہا، میں نے کہا ولی ویکھنتا ہے، ویکھو کرامت دیکھنی تو ان کی دیکھو، یہ کون سی کرامتوں کے پیچھے تم لگے ہوئے؟ انہوں نے اپنے بعض دفعہ کرایہ دیتے تھے بچوں کو، غریب ہے لیکن اپنے گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، جانور پالتے، ہم جا کے ان کی زمینوں میں رات جب چھٹی ہوتی کبھی کبھی پانی لگاتے، اور تھوڑا بہت گھاس ہوتا اس کے اوپر گزارا کرتے۔ گھر میں وہ ہماری ماں جی نے سالن پکایا، آج بورچی کی تنخواہ 40-50 ہزار ہے، وہ ماں جی میری ویسے ہی ویسے ہیں، وہ بھی ویسے کی ویسی سادی زندگی آج تک۔ اور ان کی بیٹی خدا کی شان ہے، یہاں کمالیہ میں ہوتی ہے، حیرانگی کی بات ہے، اس کے پاس اس کا بھائی آ گیا ہے، اس نے بھائی سکول پڑھ رہا تھا، چھوٹا سا بھائی حافظ قرآن بنا دیا ہے، وہاں پورے علاقے کی بچیوں کا حافظ بنا دیا ہے۔ کرنے والے کام ہیں، ہم ان کو روتے ہیں جو کام نہیں کرتے اور قوم کا پیسہ کھائی جا رہے ہیں، اور جہاں لگنا ہے وہاں لگائیں، وہاں جا کے دیکھ عبد القادر دستار نعیمی زید مجدہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، جن کو اللہ رب العزت نے اس قدر طاقت و پاور دی، 3 بجے اٹھا کر ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، 3 بجے، آج بھی وہی طریقہ ہے، آج بھی کسی مدرسے میں ایسا نہیں ہے، تہجد کے بعد منظر سنی قرآن، تلفظات ایسے، تجوید و قرات کے ساتھ، تعلیم کا خیال کرنا، حفظ کا خیال کرنا، معاملات کا خیال کرنا، رات کو پھر چکر لگانا مدرسے میں آنا، بچے سوتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے، تو بتانے کا مقصد یہ کام ہے، تعلیم و تعلم کا کام ہے، تعلیم و تعلم کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ یہاں پڑھیں تو حیرانگی کی بات ہو جائے گی، سارے ہجرت کر کے چلے گئے، صدیق اکبر نے بھی اجازت مانگی، اس جملے پہ ہم اختتام کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے بھی اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا نہیں، میرا رب شاید مجھے اجازت دے تو آپ رک جائیں۔ اب وہ سارے کفار جمع ہو گئے، انہوں نے کہا یہ چلے گئے تو یہ تو ایک شہر میں مضبوط ہو گئے، مشورہ کیا، ایک نے کہا کہ ایسا کرو ان کو زنجیروں سے باندھ دیں اور یہ اسی طرح بھوکے دنیا سے چلے جائیں گے، شہادت کا سوچا تو شیطان خود، یہ حدیث میں ہے، حضور نے خود بتایا، شیطان خود بزرگ بن کے چادر پہن کے آیا ہوا تھا، انہیں پوچھا تسی کتھے ہے بابا جی، تسی ساڑھے کافرہ نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں نجد کا بزرگ ہوں، میں نے سنا تو کام کر رہے ہو، تم بچے ہو، میں تمہیں بڑے مشورے دوں گا۔ تھا خود شیطان، یہ حدیث میں ہے، شیطان خود بیٹھا، انہوں نے جب یہ مشورہ کیا زنجیروں سے جکڑ دے، شیطان نے کہا یہ مشورہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے، ان کے جو صحابہ ہیں وہ جانے دیں گے اور آ کے ادھر فنا کر دیں گے، تمہیں پتہ نہیں ہے، ایک دن بھی تم ان کو نہیں باندھ سکتے، جانیں اڑیں گی، یہاں بڑے نقصانات ہوں گے، ایسا نہ کرو، کوئی اور کام کرو۔ انہوں نے کہا پھر ان کو نکال دیں یہاں سے، ساروں نے کہا، کچھ آدھوں نے کہا یہ ٹھیک ہے یار، امن سے تو بیٹھے، ان کو جانے دیں، جہاں جاتے ہیں جانے دیں۔ شیطان نے کہا نہیں، تو نہیں پتا ان کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، یہ کیسا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، کیا ان کے الفاظ ہیں، یہ تو گاؤں کے گاؤں اپنے بنائیں گے، پھر تمہارے پر حملہ کر دیں گے، نہیں ایسا کام بھی نہیں کرنا۔ ابو جہل و ابو لہب نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سارے قبیلے میں سے ایک نوجوان لڑکا لے لو، بہادر، سب کو جمع کرو اور سب کو کہو یک بارگی حملہ کر دیں۔ سارے قبیلوں سے کیسے لڑیں گے وہ؟ سارے مل کے ہم پیسے دے دیں گے، دیت دے دیں گے۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے کچھ نے کہا نہیں ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، شیطان نے کہا نہ اے میری عقل لگی، یہ ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے۔ ساروں نے اکٹھا کیا، یہ سارا فائنل ہو گیا، بات ہو گئی، رات کو جو ہے نا بہر جا کے سارے کھڑے ہو گئے، سارے بہر کھڑے ہو گئے، سارے پہرا دے رہے تھے، سارے نوجوان، اور جبرائیل امین آ کے حضور کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پیغام دیتا ہے آپ کے لیے، انہوں نے یہ مشورہ کیا لہٰذا آپ تشریف لے جائیں، ہجرت کریں۔ حضور نے مٹی اٹھائی اور ڈالی، سب کے سروں پہ گئی، جہاں کھڑے کھڑے رہ گئے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لے کے چلے گئے۔ کیا وہ واقعہ ہوگا یار، کیسا وہ لمحہ ہوگا، دشمن بہر کھڑے ہیں اور مشورے کر رہے ہیں، اسلام ایسے آ گیا، اتنی دردوں سے اسلام آیا ہے۔ آج جو ہے نا وہ ایسا، اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے، مالک کائنات
ہم سب کو امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس لیے دیکھیں آپ کو محسوس ہوا ہوگا پڑھنی چاہیے سیرت کے نہیں، بالخصوص مولوی اور نعت خانوں میں پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پڑھا دیں گے، ہمیں سامنے بٹھائیں، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں لیکن پڑھ لیں خدا کے واسطے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پروٹوکول میں فرق پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پروٹوکول کو چھوڑیں، حضور کی سیرت پڑھیں، امام الانبیاء کی سیرت طیبہ پڑھیں، کلیجہ بہر کو آئے گا۔ چند واقعات نقل کریے مشہور ہو گئے، جس نے سیرت پڑھی، میں آپ کو ایک بات سے سنا دیتا ہوں، حیران ہو جائیں گے۔ سیرت کے ماہر آدمی نا بند کر دیں،